جی حسن، آج جی کل ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے غلاموں اور کنیزوں پر کیا گزری ابتدائی دنوں میں، جی اس پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم پیریڈ اس وقت انڈر ڈسکشن ہے، وہ 3 نبوی سے لے کے جب پبلکلی سرکار نے اعلان کیا، صفا پہاڑی پہ جا کے لوگوں کو دعوت دی، اس سے لے کر 5 ہجری کے درمیان کے واقعات اس وقت ہم ڈسکس کر رہے صحیح. ہیں۔ یہ جو ظلم و ستم ہے کئی لوگوں پہ ہجرت تک جاری رہا، اچھا. یعنی 3 ہجری سے لے کے 3 نبوی سے لے کے 13 نبوی تک 10 سال وہ یہ بھگتتے رہے۔ ایک کنیز تھی، ان کا نام تھا زنیرہ رومیہ۔ جی زنیرہ، زے نون یہ رے ہے، زنیرہ ہماری نام ملتا بھی ہے جی کلچر میں۔ زنیرہ رومیہ بنی مخزوم میں ایک سردار کی کنیز ہے۔ اللہ نے مہربانی کی، ایمان لیے، ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم ہوا۔ اس قدر مارا اس نے چہرے پہ، نہیں پرواہ کی کہ کہاں درے اور کوڑے لگ رہے ہیں، آنکھیں ضائع ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی۔ اور سردار نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بینائی ہو گئی تو بڑے روب کے ساتھ کہا کہ یہ اندھی کنیز میرے کس کام کی؟ یعنی ایک تو ظلم کر کے آنکھیں یا بینائی، اور اس کے بعد ٹونٹ بھی کیا۔ ایک دن ابو جہل سے چھوڑ دیا یا نکال دیا۔ ابو جہل ایک دن زنیرہ رومیہ کے اکراس گزرتا ہے تو بڑا ہنس کے ٹونٹنگ ٹون میں کہتا ہے، دیکھا دین چھوڑنے پہ لات اور عزا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تمہاری بینائی چھین لی، اور چھوڑو ہمارے خداؤں کو۔ بڑی ہی یقین اور محبت سے کہتی ہیں کہ میں بڑی مطمئن ہوں، میں اس کائنات کے رب پہ ایمان لے آئی ہوں۔ یہ پتھر اور لکڑی کے بت نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں تمہارے رب کو کیسے وہ تمہیں آنکھیں واپس دیتے ہیں۔ تمہارا رب بڑا ہے یا لات اور عزا بڑے ہیں؟ زنیرہ رومیہ خاموش رہتی ہیں جواب میں، اور مالک سے، اس کائنات کے مالک سے، کن کہہ کر فیکون کرنے والے مالک سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر رب سے، ہر چھپی اور ظاہر چیزوں کا علم رکھنے والے رب سے، بار بار توبہ قبول کرنے والے رب سے، بے حد و حساب مہربان رب سے، ہمیشہ معاف کرنے والے رب سے، مشرق و مغرب کے مالک رب سے دعا کی، مالک مہربانی کر۔ صبح اٹھی ہیں تو بینائی لوٹ آئی۔ جی اور عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ کیا کہتے ہیں، بجائے یہ ماننے کے کہ کتنا بڑا تانا مارا تھا ابو جہل نے اور اللہ نے اپنی ربوبیت، قدرت اور کمال دکھایا، کہتے ہیں یہ محمد کا جادو ہے جس سے تمہاری آنکھیں واپس آ گئی۔ سو ایک تو وہ ظلم کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اور ساتھ میں تذلیل کرتے تھے، ہیوملیٹ کرتے تھے، ہنستے تھے، غلاموں سے ہی غلاموں کو مارنے کو کہتے تھے۔ ایک کریکٹر بڑا امپورٹنٹ ملتا ہے مکہ میں، خباب بن ارت، آپ 2-4 دفعہ ان کا ذکر بھی کر چکے، پوچھ بھی چکے۔ خباب بن ارت بنیادی طور پہ ایک آزاد گھر میں پیدا ہوئے، غلام نہیں تھے۔ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا کہ یہ اغوا کر لیے گئے اور غلام بنا کر بیچ دیے گئے، اور الٹیمیٹلی مکہ میں آ گئے۔ خباب بن ارت لوہے کا کام جانتے تھے، تلواریں بنانے میں، نیزے بنانے میں، تیر بنانے میں بڑی مہارت تھی، یعنی لوہے کی جو آگ والی بھٹی ہے یہ اس میں کام کرتے تھے۔ اور ان کی مالکن کا نام تھا ام انمار، الف نون میم الف ر،
ام انمار کو پتہ چلا، اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خباب بن ارت کو بڑا پسند کرتے تھے، آپ ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ پہلے تو اس کلچر میں یہ بڑا عجیب تھا کہ کوئی آزاد انسان کسی غلام کے پاس جا کے بیٹھے، اس سے باتیں کرے، ڈسکشن کرے، یا اس سے دوستی ہو۔ ان کے ہاں تو یہ کریچر صرف یا خدمت کرنے کے لیے تھی یا ظلم و ستم کرنے کے لیے تھی۔ تو یہ سرکار بہت پسند کرتے تھے، اور بڑا تعلق تھا خباب بن ارت کا۔ جب ابتدائی دنوں میں سرکار نے ایمان لانے کی دعوت دی تو خباب بن ارت بھی ایمان لے آئے۔ اب وہ جو ہم نے لسٹ کچھ سیشن پہلے شیئر کی ہے، سب سے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کرنے والے، ایک تو لانے والے نا، اعلان کرنے والوں میں بھی خباب بن ارت کا نام ہے۔ اب جب 3 سال گزر گئے اور پبلکلی اسلام کا دعوت شروع ہو گئی تو لوگوں کو خباب بن ارت کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ ایمان لے آئے ہیں۔ ام انمار نے کہا کہ یہ دین چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی۔ خباب بن ارت سرکار کو بھی جانتے ہیں، آپ پچھلے سیشن میں پوچھ رہے تھے کہ سمیہ بن خباب ملی تھی یا نہیں ملی تھی۔ وہ لوگ خوش قسمت تھے جو دور پیغمبر میں تھے، ان کے لیے سرکار کو دیکھنے کی زیارت کھلی آنکھوں سے جاگتے ہوئے، جس نے ان کو دیکھ لیا نا پھر وہ تکلیفیں بھول گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا یا کیا ہوگا۔ خباب بن ارت نے انکار کیا تو ام انمار نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ کوئلہ انگارہ خوب دہکا کر خباب بن ارت کے سر پہ رکھ دیا، جلد بھی جل گئی اور دماغ بھی ابل گیا۔ خباب بن ارت اپنے طور پہ بھی تلواریں، نیزے اور تیر بنا کر بیچتے ہیں۔ آس بن وائل ایک بڑا سردار قریشی، یاد ہے وہ بنی ارد کی تاجر سے سامان خریدا تھا اور پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا، حلف الفضول بالکل جس کی وجہ بنا، وہ بھی آس بن وائل ہی تھا۔ اچھا، سو اس کے ایتھکس ڈفرینٹ تھے، ویلیوز ڈفرینٹ تھی۔ اس کے لیے کسی کے پیسے روک لینا یا کسی سے مال لے کے پیسوں کا انکار کر دینا، اپنی طاقت دکھانا، اپنی قبیلے کی اسٹرینتھ پہ لوگوں سے زیادتی کرنا معمول تھا اس کا۔ آس بن وائل نے تلواریں بنوائیں اور خباب بن ارت پیسے مانگنے یا لینے اس کے بعد گئے تو اس نے کہا کہ وہ پیسے تو نہیں دوں گا میں، تم سب سے پہلے محمد پہ اپنا ایمان ختم کرو اور کہو کہ محمد جھوٹا ہے تو پیسے دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ خباب بن ارت نے کہا کہ میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر قائم ہوں، اس وقت تک قائم ہوں جب تک تم مر کے دوبارہ زندہ نہ کیے جاؤ۔ اب یہ وہ معاملہ یعنی اللہ کے حضور پیش ہو گئے تو میں تو اس وقت تک ایمان نہیں چھوڑوں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ ابتدائی دور میں جو شورا اور آیات نازل ہوئی ہیں پہلے 3 سال میں جی، اور پھر اگلے 2 سال میں 5 سال میں، ان میں قیامت اور حساب کتاب کا دن اور مرنے کے بعد کی زندگی کا بڑا ذکر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کے رہنے والے لوگ اس پہ بلیف نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، مر گئے مٹی ہو گئے، نہ کوئی حساب کتاب ہے نہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آس بن وائل کہتا ہے کہ اچھا وہ محمد کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور بڑے تمہیں انعام ملیں گے، مال و دولت ہوگی، تو جب مجھے زندہ کیا جائے گا مجھے مال ملے گا تو میں اس میں سے دوں گا۔ جی، مذاق اڑاتا ہے حیات بعد از ممات کی، حساب کتاب یا اللہ کی حضور آخرت کی۔ اللہ کریم اس پہ اپنا حکم نازل کرتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے مال اور اولاد ملے گی، کیا اس نے مجھ سے کوئی کمٹمنٹ لی ہوئی ہے؟ نہیں، اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ یہ خباب بن ارت کے جواب دینے پہ اللہ کریم جواب دے وہی بھیج رہے ہیں۔ سو یہ میں کہتا ہوں نا، چنے ہوئے لوگ، یہ عام لوگ نہیں ہیں،
اچھا ان کا بلیف نہیں تھا آخرت پہ ڈیفینیٹلی، اسی لیے ان کو ہوتا تھا ادھر ہی اکٹھے کر لو جو کچھ جی وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ جو کچھ ہے ابھی ہے. اب 1 منٹ کے لیے اگر آپ میں یہ مان لیں فار آرگومنٹ سے کہ مرنے کے بعد نہ کوئی حساب کتاب ہے نہ کوئی زندگی ہے، تو پھر یہی زندگی ہے نا سب کچھ. تو پھر میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا کی ہر آسائش ہر سہولت مل جائے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے، میں مر گیا ختم ہو گیا. ابھی تو آپ کو مجھے یہ امید ہے، یقین ہے بلکہ، کہ جب ہم مریں گے تو اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا اور برے اعمال کی سزا ملے گی. ادھر سے وہ ایک کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ جس کا ایمان ہو آخرت پر پھر وہ اس کی تیاری کرتا ہے. ظاہر ہے تیاری کرے گا ہی وہ نا. اگر میرا ایمان ہی نہیں ہے آخرت میں تو میں سب کچھ دنیا کو سمجھ رہا ہوں، میں سب کچھ دنیا کے لیے کر رہا ہوں. اور اگر میرا ایمان یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے مجھے ایک آزمائش میں، ایک امتحان میں، یا ایک لیب میں بھیجا ہوا ہے، یا ایک سرکمسٹانسز میں بھیجا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی بہیو، ڈو آئی فالو آرڈرز آف مائی لارڈ، یا میں اپنے نفس کی اور شیطان کی پیروی کرتا ہوں، میں سچ جھوٹ غلط صحیح کسی چیز کو نہیں دیکھتا، تو اس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے. آپ دیکھیں نا قرآن کریم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پہلے اللہ کریم بتاتا ہے کہ میں کون ہوں. جی میں تعریف کے لائق ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، بے حد و حساب مہربان ہوں اور معاف کرنے والا ہوں. پھر کیا فرماتا ہے؟ مالک یوم الدین، میں حساب کتاب کے دن کا مالک ہوں. سو حساب کتاب تو ہونا ہے نہیں. سو یہ مذاق اڑاتے ہیں، اس نے کہا کہ اچھا مرنے کے بعد جب مال اولاد ملے گی تب میں تمہیں پیسے دے دوں گا. انکار کر دیا پیسے دینے سے. تو اس کا جواب اللہ نے دیا. خباب بن ارت کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا تھا کہ کوئلوں کی انگیٹھی یا کوئلوں کی بیڈ دہکا کر ان کو اس پہ لٹایا جاتا تھا اور اس پہ لوگ کھڑے کر دیے جاتے تھے. غلام، سینے پہ غلام کھڑا کر دیا، ٹانگوں پہ غلام کھڑا کر دیا، پیٹ پہ غلام کھڑا کر دیا کہ موو بھی نہ کر سکے. اور جو ان کے جسم سے فیٹ جل کے نکلتا تھا اس سے وہ آگ بجھتی تھی. ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی کہ دین سے پھر جاؤ. دیکھو وہ ان کو یہ چیلنج نہیں تھا کہ میرا دین کچھ اور ہے اور میرے غلام کا دین کچھ اور ہے. ان کو انسلٹ یہ نظر آتی تھی، ان کو تکلیف یہ محسوس ہوتی تھی کہ ہمارا غلام اور ہماری مرضی کے بغیر. سو جو ظلم و ستم تھا وہ اپنی انا کا ظلم تھا، اپنے اختیار کا ظلم تھا کہ میں اور تم میری بات نہیں مان رہے، ایسی کی تیسی. اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جاتے تھے. لوگ جان سے گئے، سمیہ بنت خبات، یاسر بن عامر، عبداللہ بن یاسر، ایک ہی گھر کے 3 لوگ شہید ہوئے. اس کے علاوہ بھی لوگ جان سے گئے. تو خباب بن ارت بعد کے زمانے میں اپنی شرٹ اتار کے کمر پہ دکھاتے ہیں تو ساری سکن جلی ہوئی. اور عمر بن خطاب جیسے مضبوط اعصاب کے انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے دیکھ کے. ایک دن شکایت کی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری مالکن میرے پہ بڑا ظلم کرتی ہے. سرکار نے دعا مانگی خباب بن ارت کے حق میں، اللہ کریم سے. ایسا درد اٹھا اس کی مالکن کے، یعنی خباب بن ارت کی مالکن کے سر میں ایسا درد اٹھا کہ اسے چین نہیں آتا. اور جو اس وقت کے حکیم یا جو بھی فزیشین تھے، جراح تھے، انہوں نے کہا کہ تم سنگینے لگواؤ. سنگینے لگوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوہا گرم کر کے باڈی پہ لگایا جائے. تو وہی انگارہ، وہی لوہے کا پیس جو دہکا کر خباب بن ارت کے سر پہ رکھا جاتا تھا سزا کے طور پہ، ام انمار کے سر پہ رکھتے تھے تو اسے سکون محسوس ہوتا تھا. اور سکن تو ظاہر ہے اس کی بھی جلتی تھی. پھر ایک دفعہ یہی ایسے ہی تکلیف دی جا رہی تھی خباب بن ارت کو، تو سرکار ختم مرتبہ گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈی کرنے والے رب خباب پر مہربانی فرما. دوبارہ ذرا نسبت دیکھیے اور دعا کا انداز دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دینے والے رب خباب بن ارت پر مہربانی فرمائیے.
خباب کہتے ہیں اس کے بعد آگ کا عذاب مجھے کبھی تکلیف نہیں دی اس نے، سارا عذاب پہلے ملتا رہا، تکلیف پہلے ہوتی تھی، سزا یا عذاب پھر بھی دیا جاتا تھا جی، لیکن پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی سرکار کی دعا کے بعد جی۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سرکار ختم مرتبت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ جس کو سرکار مل گئے اس کو کل کائنات مل گئے جی۔ خباب بن ارت پہ یہ ظلم ہجرت تک جاری رہا، اور خباب کہا کرتے تھے ہجرت کے بعد کہ میں نے ہجرت ظلم و ستم سے ڈر کر نہیں کی، میں نے ہجرت اللہ کے رسول کے لیے کی۔ یعنی آپ دیکھیں نا ان لوگوں کی کمٹمنٹ، ان لوگوں کی سرکار سے محبت، وہ ساری تکلیفیں منظور ہیں جی، اگر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہے، اگر ان پہ ہمارا ایمان قائم ہے، ہمارا رب راضی ہے تو کل کائنات راضی ہے۔ میں اسی کانٹیکسٹ میں ہی وہ جب میں آپ سے پوچھ رہا تھا نا یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی حضرت سمیہ کی اور ان کی، وہ میرے ذہن میں اس وقت یہ چیز تھی کہ اب انہوں نے بھی زیارت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک طرف یہ دشمن بھی ملتے تھے، سو وہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایمان لے آیا، جو اس حالت ایمان میں اس نے، تو وہ اس کو پھر کوئی شے اثر نہیں کرتی جتنا مرضی ظلم کر لو۔ یا دیکھیے یہاں پہ میرا تھوڑا سا آپ سے ویو پوائنٹ ڈفرینٹ ہے۔ ظلم کی تکلیف ہوتی تھی، ہاں جی، سکن جلنے کی تکلیف مومن کو بھی ہوتی ہے اور نان بلیور کو بھی ہوتی ہے جی۔ سو جن تکلیفوں سے وہ تو ہے صحابہ کرام اس وقت غلام، ہمارے تو آقا ہیں وہ سارے غلام بھی ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے محسن ہیں، ہم پہ احسان کیا تو آج ہم۔ سرکار ختمی مرتبت نے بدر کی رات کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ کریم اگر یہ مٹھی بھر مجاہد تجھ پر ایمان رکھنے والے آج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اور ہم ان میں نقص چھوڑتے ہیں جن کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت کیا فرما رہے کہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج نہ رہے تو مالک تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں بچے گا جی۔ تو بہت بڑے لوگ، سر آپ کو کانٹا چبھ جائے نا، کبھی کبھی آپ کوئی بورڈ کھولتے ہیں اپنا الیکٹرک فٹنگ کا، تو اس میں ایک کیل یا پیچ ہوتا ہے بڑا شارپ سا، آپ بے دھیانی میں اس پلیٹ کو پکڑتے ہیں اور وہ پیچ یا اس کا ایج آپ کی انگلی پہ ذرا سا ٹچ کر رہا ہے، بڑی دیر تک آپ انکمفرٹیبل رہتے ہیں جی۔ کہاں آپ کو تپتی ہوئی زمین پہ 50 ڈگری پہ لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیا جائے، کوئی انسان آپ پہ کھڑا ہو جائے، آپ کو مارا پیٹا جائے، یا کوئلوں کا بیڈ بنا کے جلا کے اس کے اوپر آپ کو لٹایا جائے اور اس کے اوپر کوئی کھڑا بھی ہو جائے، مارا پیٹا بھی جائے، بھوکا پیاسا بھی رکھا جائے، کوئی کمپیریزن ہو سکتا؟ یہ وہ لوگ ہیں، میں نے 2 سیشن پہلے کہا تھا نا، بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں، جسم، آزادی، جائیداد، ریلیشن شپ، بہن بھائی، ماں باپ، عمار بن یاسر کے دونوں ماں باپ چھین لیے گئے، جان سے مار دیے گئے، بھائی جان سے مار دیا گیا، نہیں کسی کے بچوں کے سامنے قتل کر دیا، یہ بڑا مشکل ہے۔ صحیح، اسی لیے کچھ نعتیہ اشعار میں بھی یہ کہتے ہیں نا کہ میں غلامان احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم تو غلاموں کے غلام بھی ہو جائیں تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ یہ نسبت ان کی اور ہے، اللہ نے انہیں چن کے سرکار کا ساتھی صحابی اس دور میں بنایا جی۔ ان سے نسبت ہی مانگی جا سکتی ہے، خیر مانگی جا سکتی ہے، اللہ سے ہدایت مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان پر استقامت دے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھیں بھی اور اسے اپنائیں بھی، اس پہ عمل کریں۔ ہم تعریفیں ضرور کریں، حضور کی زندگی کو یاد ضرور کریں، سیرت پہ باتیں ضرور کریں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر عمل بھی کریں۔
سرکار اس عمل کا پیغام لے کر آئے تھے. ذکر کرنا کافی نہیں ہے. ذکر کرنا ایک جز ہے اس بڑے ٹوٹل کا، کل کا، جو ہدایت، جو حکم، جو پیغام، جو انقلاب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اللہ ہمیں سرکار سے نسبت نصیب فرمائے. آمین. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے ہی سلسلہ آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.